بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ تفسیر کا 7واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم عامہ پارہ کی جو دوسری صورت ہے سورہ نازعات یہ شروع کریں گے، اور سورہ نازعات کی پہلی 14 آیات اس سبق میں بیان ہوں گی۔ تو اس سبق میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر جو ان میں الفاظ ہیں ان کی صرف لغوی تحقیق کی جاتی ہے، اور پھر پوری آیات کی ترکیب نحوی ترکیب کی جاتی ہے، اور آخر میں ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ والنازعاتی یہ واو قسمیہ ہے، تو اس کا معنی ہے قسم ہے۔ النازعاتی کھینچنے والوں کی، تو مراد فرشتے ہیں جو روح کو کھینچتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لفظی ترجمہ کریں گے، آگے تفسیر میں آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کھینچنے والے فرشتوں کی، غرقاً غوطہ لگا کر، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جسم میں گھس کر روح کو کھینچنے والے ہیں۔ آگے دوسری آیت ہے والناشطات، اس میں بھی واو قسم کے لیے ہے، قسم ہے۔ الناشطات بند کھولنے والوں کی، اس سے بھی مراد فرشتے ہیں۔ نشطاً بند کھولنا، یہ اسی سے مصدر ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، اس میں بھی شروع میں قسم ہے۔ السابحات تیرنے والوں کی، اس سے بھی مراد فرشتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ جانے والے۔ لفظی ترجمہ سباحت، یہ تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے والوں کی۔ سبحاً تیرنا، یہ اسی کا مصدر ہے۔ فالسابقات، پھر یہ اس پر عطف ہے قسم کے اوپر، اور قسم ہے السابقات آگے بڑھنے والوں کی۔ سبقاً یہ اسی سے مصدر ہے، آگے بڑھنا۔ اس کے بعد 5ویں آیت ہے، یہ عطف ہے، یہ بھی اس پر تو قسم ہوگا۔ قسم ہے المدبرات انتظام کرنے والوں کی، اس سے بھی مراد فرشتے ہیں۔ امراً کاموں کا، فرشتے جو مختلف کاموں پر مامور ہوتے ہیں، ان کاموں کا انتظام کرنے والے ہیں، ان کی قسم۔ تو یہ ساری قسمیں جو ہیں، ان کے بعد آگے جو اصل بات ہے، جواب قسم، وہ محذوف ہے کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے، قیامت ضرور واقع ہوگی۔ تو اسی کے آگے پھر حالات شروع ہو گئے ہیں۔ تو آگے ترجمہ ہے یوم، جب قیامت قائم ہوگی تو یوم اس دن، ترجف کانپیں گی، الراجفہ کانپنے والی، تتبع پیچھے آئے گی، اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی۔ قلوب بہت سے دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑک رہے ہوں گے، دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها ان کی نگاہیں، ضمیر ہے، ان کی ابصار نگاہیں یا نظریں۔
خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون وہ کہتے ہیں، اِنَّا جو پہلا حمزہ ہے وہ استفہام والا ہے، کیا ہم لمردودون لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں، یعنی کہ ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے۔ ابھی دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں۔ اذا یہ شروع میں حمزہ استفہام ہے، کیا اذا جب، کننا ہم ہوں گے، عظاماً ہڈیاں، نخرہ بوسیدہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قالو وہ کہتے ہیں، تلک یہ، اذن اس وقت، کرۃن لوٹنا ہوگا، خاسرہ بہت نقصان والا۔ فَإِنَّمَا پس، انما سوائے اس کے نہیں، ہی وہ، یعنی وہ جو قیامت کا واقعہ ہوگا، زجرتن چیخ ہوگی، واحدہ ایک ہی، فَإِذَا پس، اذا یہ مفاجاتیہ ہے اچانک کے معنی میں، پس اچانک ہم وہ سب، بالساہرہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ تو یہ ان 14 آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں ان کی ہم صرفی لغوی تحقیق کریں گے۔ تو یہ واو یہ قسمیہ ہے، حرف جر۔ النازعاتی یہ باب ضرب یضرب سے ہے، نزع ینزع کھینچنا، اور یہ اسم فاعل ہے۔ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کی جو واحد ہے وہ نازعاتن آتی ہے۔ غرقاً یہ مصدر ہے، باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، غوطہ لگانا، ڈوبنا۔ الناشطاتی یہ بھی باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، بند کھولنا، اور یہاں پر یہ اسم فاعل ہے اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ نشطاً یہ مصدر ہے، اسی سے ناشطات والے سے، یہ باب ضرب یضرب سے۔ آگے السابحاتی یہ باب فتح یفتح سے یہ استعمال ہوتا ہے، تیرنا، اور یہ بھی اسم فاعل ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ سبحاً یہ اسی کا مصدر ہے۔ السابقاتی یہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، دوڑنا، آگے بڑھنا، اور یہ بھی اسم فاعل ہے اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے، سبقاً اسی کا مصدر ہے۔ المدبراتی یہ دبر یدبر تدبیراً باب تفعیل ہے اور اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، انتظام کرنے والے۔ امراً کام کو کرتے ہیں اور اس کی جمع امور آتی ہے۔ ترجف یہ باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے، یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب اور فعل مضارع ہے۔ الراجفہ یہ اسی سے اسم فاعل ہے، یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، یہ اسم فاعل ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔
آگے تتبعو یہ باب سامعہ یسمعو سے استعمال ہوتا ہے، تبیہ یتبعو پیچھے آنا، اور یہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے۔ الرادفہ یہ بھی باب سامعہ یسمعو سے استعمال ہوتا ہے، پیچھے بیٹھنا، پیچھے سوار ہونا، پیچھے آنا، تو یہ اس میں فاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے، دل۔ واجفۃ یہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، دھڑکنا، یہ بھی اس میں فاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ ابصار جمع ہے بصر کی۔ خاشعۃ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل ہے، جھکنا، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ یقولون یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع ہے، اور اجوف واوی باب نصر ینصر، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یقولون اصل میں یقولون تھا، یہ اصل میں یقولون تھا، تو یہ واو متحرک ہے، اس کے ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، تو واو کا جو ضمہ تھا یہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، واو ساکن رہ گیا تو یقولون ہو گیا۔ مردودون یہ رد یا ردو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ یہ حافرہ یہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، کھودنے کے معنی میں، یہ اس میں فاعل ہے۔ آگے یہ کان فعل ناقص ہے، اس سے یہ کننا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ بن رہا ہے۔ عظامن یہ عظم کی جمع ہے۔ خاصر یہ باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ زجرتن چیخ کو، خوفناک آواز کو کہا جاتا ہے، اور ساہرہ یہ ساہرہ یسہر باب سمع یسمع سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی اس میں فاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم اس کی ترکیب کریں گے، تو سب سے پہلے یہ واو قسمیہ جارہ ہے، النازعاتی یہ صیغہ اس میں فاعل ہے، غرقن یہ اس کا مفعول مطلق بنے گا، من غیر لفظ ہی، ویسے تو جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے علاوہ دوسرے لفظ سے بھی آ جاتا ہے، جیسے قعدت جلوساً، قعود اور جلوس الگ الگ الفاظ ہے، تو یہ جلوساً اس سے مفعول مطلق بنتا ہے، یہاں پر بھی غرقاً نازعات سے مفعول مطلق بنے گا۔ تو یہ نازعات صیغہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، یہ اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ صفت بنے گی الملائکہ کی۔ اس سے پہلے ہم الملائکہ موصوف محذوف مانیں گے، تو الملائکہ موصوف اور یہ صفت سے مل کر واو جار کے لیے یہ مجرور بن جائیں گے۔ پھر یہ جار مجرور سے مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو قسمیہ ہوتا ہے، جار مجرور، واو قسمیہ، با قسمیہ، تا قسمیہ، تو یہ اقسم فعل کے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اقسم فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، اور یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ آگے اور بھی قسمیں آ رہی ہیں تو یہ ساری مل کر قسم بنے گی، اور پھر آگے جواب قسم آئے گا۔ یہ واو یہ بھی اسی طرح قسمیہ ہے، جارہ ہے۔ الناشطاتی یہ بھی صیغہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، نشطن اس کا مفعول مطلق ہے۔ یہ صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ بھی الملائکہ موصوف محذوف کی صفت بنے گی، موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور بن جائے گا۔ یہ جار مجرور سے مل کر یہ پھر اقسم فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بھی معطوف علیہ بن جائے گا، اس کا پچھلے کا معطوف اور اگلے کے لیے معطوف علیہ، یعنی معطوف اول، اور ادھر پھر واو قسمیہ ہے، جارہ۔
السابحاتی یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، سبحاً مفعول مطلق ہے، یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ پورا مجرور بن جائے گا، جار مجرور سے مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق، اور اقسم فعل اس کے اندر ضمیر فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ پھر معطوف ثانی، اور فا یہ حرف عطف ہے، السابقاتی یہ صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اور سبقاً اس کے لیے مفعول مطلق ہے، یہ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ معطوف ثالث بن جائے گا، پھر یہ فا حرف عطف ہے، المدبراتی یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، امراً اس کا مفعول بھی ہے کہ کاموں کا انتظام کرنے والے ہیں، تو امر امور جو ہیں یہ مفعول بھی ہیں، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ معطوف رابع بن جائے گا۔ تو اب یہ جتنے بھی معطوف ہیں شروع سے النازعات سے لے کر یہ سارے معطوف علی اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ قسم بن جائے گا پورا کا پورا۔ یہ یہاں تک یہ سارا قسم بن جائے گا، اور اس کا جواب قسم جو ہے وہ آگے محذوف ہے، القیامت واقعۃ، یہ القیامت مبتدا واقعۃ یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم بنے گا، یہ جواب قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے یہاں سے آگے پھر الگ ترکیب ہوگی، یوم یہ مضاف ہے، ترجف فعل، الراجفۃ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ یوم کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ سے مل کر یوم سے پہلے ہم اذکر فعل محذوف مانیں گے، یاد کرو اس دن کو، تو یہ اذکر فعل محذوف کے لیے مفعول فی بن جائیں گے، تو اذکر فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ آگے تتبعو یہ فعل ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، الرادفہ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، قلوب یہ مبتدا ہے، یومئذ یہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہے، مفعول فی مقدم ہے، واجبۃ اسم فاعل کے لیے، واجبۃ صیغہ اسم فاعل اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر یہ خبر بن جائے گی قلوب مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ابصارها مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی مبتدا، خاشعۃ یہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یقولون فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ قول، آگے یہ اس کا مقولہ بنے گا، حمزہ استفہامیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور نا ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے، لمردودون صیغہ اسم مفعول ہے، اور فی الحافرہ یہ جار مجرور سے مل کر یہ صیغہ اسم مفعول کے متعلق ہو جائیں گے، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر یہ ان کی خبر بن جائے گی حرف مشبہ بالفعل کی، تو حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر یہ قول کے لیے مقولہ، تو قول مقولہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے پھر یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اذا یہ ظرفیہ ہے، کننا یہ فعل ناقص ہے، اور اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ اس کا
اسم میں عظامن موصوف اور نخرہ اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص سے اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے قالو فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر قول، اور تل کا یہ مبتدا ہے، اذن یہ ظرفیہ ہے، کرتن موصوف ہے، خاسرتن اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا کی خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قول کے لیے مقولہ، قول مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے فا عاطفہ ہے، انما کلمہ حصر، اور ہی مبتدا ہے، زجرتن موصوف، واحدتن اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا یہ۔ آگے فا عاطفہ ہے، اذا مفاجاتیہ، اچانک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم مبتدا ہے، بالساہرہ اس میں با جار، الساہرہ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کی تفسیر ہے، تو اس صورت کا جو نام ہے نازعات، اس کی جو پہلی آیت ہے، پہلی آیت میں نازعات کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ نازعات رکھا گیا ہے۔ اس سے پچھلی صورت سورہ نبا کے اندر قیامت کے کچھ احوال اور جزا و سزا کا ذکر تھا، تو اس صورت کے شروع میں بھی قیامت کے واقع ہونے کو قسموں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، اور پھر قیامت کے کچھ حالات کا بھی ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، جو مختلف صفات والے ہیں، مختلف کاموں کو کرنے والے ہیں۔ تو والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم ہے جو یہ غوطہ لگا کر جسم سے روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحیں نکالتے ہیں، تو کافروں کی روح کو بہت سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کو کھینچنے والے اور جسم کے اندر گھس کر غوطہ لگانے والے فرشتے کہا گیا ہے۔ تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ موت ہر ایک کے اوپر آتی ہے، اور موت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت سے آخرت کا جزا و سزا والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو جو کافر ہوتے ہیں ان کی روح بہت کھینچ کر سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، جس سے وہ اس کو بہت ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ والناشطات نشطا، اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر بھی فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہ فرشتے جو بند کھولنے والے ہیں۔ تو بند کھولنے سے مراد یہ ہے کہ جو مومنین کی، نیک لوگوں کی روح نکالنے والے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے کسی جگہ پانی کا بند باندھا گیا ہو، تو جیسے ہی بند کو ہٹائیں گے تو پانی تیزی کے ساتھ آسانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح مومنین کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے اور مومنین کی روح آسانی سے نکلتی ہے، اس سے جو روحانی تکلیف ہے، روح والی تکلیف یا روح والی آسانی، وہ مراد ہے۔ جسمانی طور پر سامنے دیکھنے میں بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کافر کی روح آسانی سے نکل رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو اندر سے بہت سخت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کو بعض اوقات سامنے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اندر سے اس کی روح کو پورا سکون ہوتا ہے، سکون کے ساتھ وہ نکل رہی ہوتی ہے۔ آگے پھر ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو تیرنے والے ہیں۔ تیرنے سے مراد یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ جانے والے ہیں، وہ تیز رفتاری کے ساتھ جو روح ہوتی ہے اس کو لے کر وہ آسمانوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ وہ اصل جو ٹھکانہ ہے اس تک وہ جلدی پہنچ جائے۔ تو کافروں کی جو روح ہے وہ اصل جو ٹھکانہ ہے ان کا جہنم والا سجین، وہاں تک جلدی پہنچ جائے، اور جو مومنین کی روح ہے وہ علیین میں جو جنت کا ٹھکانہ ہے وہاں تک جلدی پہنچ جائے۔ تو یہ فرشتے جلدی روح کو وہاں تک پہنچانے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ان کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ آگے بڑھ کر پیش ہوتے ہیں، اور
جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم جلدی جلدی پورا کرتے ہیں۔ تو روح جب وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ان کو حکم دیتے ہیں، اس کو جنت میں لے جانا ہے، جہنم میں لے جانا ہے، تو فرشتے آگے بڑھ کر اس کی جلد سے جلد تعمیل کرتے ہیں اس حکم کی۔ فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو کاموں کا انتظام کرنے والے ہیں، یعنی جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جہنم میں عذاب دینا ہے یا اس کو جنت کے اندر راحت انعام دینے ہیں، تو اس کے لیے عذاب کے جو انتظامات ہیں وہ بھی یہ فرشتے پورے کرتے ہیں، اور جو جنت کے اندر راحت کے اور سکون کے نعمتوں کے انتظامات ہیں وہ بھی یہ فرشتے پورے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے فرشتوں کی صفات بیان کر کے ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو مرنے سے لے کر آگے انجام تک کے مختلف مراحل کی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد آگے جو حالات ہیں اس کا انجام، جزا و سزا، وہ بھی سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ قسمیں کھا کر بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے صرف یہی نہیں ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی بھی آنے والی ہے، اور وہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اور وہ جو قیامت قائم ہوگی اس کے آگے کچھ حالات ذکر کر دی ہیں کہ اس دن میں کیا ہوگا۔ اس دن کانپنے والی کانپیں گی، مطلب ہلا دینے والی چیز وہ سب چیزوں کو ہلا کر رکھ دے گی، اور اس سے مراد نفخہ اولا ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے ہر چیز کانپ جائے گی، لرز جائے گی، ہل جائے گی، اور زمین، پہاڑ اور یہ سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گی۔ تتبع الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور چیز آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی اس پہلے نفخہ کے بعد ایک دوسرا نفخہ آئے گا کہ جس کے اندر دوبارہ سور پھونکنے کی وجہ سے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، پھر جب سب لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے میدان محشر میں تو بہت سارے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے غم کی وجہ سے، اور اس دن کی جو ہولناکی ہوگی اور اپنا جو انجام آگے نظر آ رہا ہوگا اس کو دیکھ کر وہ بہت گھبرا رہے ہوں گے، ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ندامت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو اس وقت ان کو ندامت ہوگی، اس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں دیکھ سکیں گے، اور ندامت اور شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جیسے مجرم لوگ عدالت میں اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یقولون، تو قیامت کے دن ان کے یہ حالات ہوں گے، لیکن دنیا میں ابھی وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے۔ یقولون، ابھی وہ لوگ کافر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہم جس طرح ابھی زندہ ہیں اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ اذا کنا عظاما نخرا، کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے مرنے کے بعد قبر میں، تو ہماری ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں، گوشت گل جاتا ہے اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ ہم پہلی حالت میں اس طرح مکمل جسم کے ساتھ کیسے زندہ ہوں گے؟ اس کو وہ محال سمجھ رہے تھے، عجیب سمجھ رہے تھے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور پھر وہ اس طرح طنز کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ اگر ہم دوبارہ اس طرح لوٹائے گئے، دوبارہ ہمیں اٹھایا گیا تو پھر تو یہ بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہ یقین کے لیے نہیں، مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اس وقت تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم تو کوئی دنیا میں اچھے اعمال نہیں کر رہے۔ تو بہرحال ابھی تو وہ اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں، آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کو محال، ناممکن وغیرہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو بس یہ صرف ایک چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی اور سب لوگ زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، یعنی سور جو پھونکا جائے گا، اس سور پھونکنے کی وجہ سے سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فإذا هم بالساہرہ، اچانک یعنی آنن فانن یہ کام ہوگا کہ سب لوگ قبروں سے زندہ ہوں گے اور وہ ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ ساحرہ کہتے ہیں کھلا میدان، چٹکل میدان، بہت بڑی جگہ ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، وہاں پر یہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔